سقراط کو صرف اس بات کی وجہ سے عالم مان لیا گیا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، بلکہ احمد جاوید صاحب تو فرماتے ہیں ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا کیا نہیں جانتے، مگر سقراط اس بات سے واقف تھا کہ وہ کیا نہیں جانتے۔ میں اپنے نہ جاننے کے عمل سے بھی واقف نہیں ہوں، سقراط اپنے نہ جاننے کے عمل سے واقف ضرور تھے اور اسی وجہ سے وہ معتبر ٹھہرے۔ مگر یہ عجب بات ہے کہ سقراط میں جہاں پہ ہیراکلائٹس ہیں، ڈیموکرائٹس ہیں، زینو ہیں، ہر آدمی تھیوری رکھتا ہے، سقراط ڈیلفی کے مندروں پر جا کے جو پوچھے کہ سب سے ذہین کون، تو سقراط، اس کے پاس تو کوئی سینٹرل تھیوری نہیں تھی۔ اس کے اسٹوڈنٹ کے پاس، افلاطون کے پاس اپنی تھیوری آف فارم تھی، پوری اس نے ریپبلک لکھ دی، وہ بہترین آدم کو فلاسفر کنگ کہہ کے پکارتا ہے، مگر سقراط کے ہاں ایسی کوئی سینٹرل تھیوری ہمیں نہیں ملتی۔ مگر جب ڈیلفی کے مندروں پر جا کے پکارا جائے اور پوچھا جائے کہ بتاؤ ان یونانیوں میں اتنے ذہین، جہاں دیکھو ایک فلسفی بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ سب سے ذہین کون، تو آواز آتی ہے سقراط۔ تو یہ کتاب آئی ہے ڈریم آف ریزن، اس میں میں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز پڑھ رکھی ہے کہ ہم اس کی صحیح تشریح نہیں کر پائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید ہمبل ہونے کے ناطے کہتا تھا کہ ہوں تو میں بہت بڑا عالم، لیکن میں کیونکہ عالم ہوں تو میں اپنی کم علمی کا اظہار کروں گا تو ہمارے طالب علم ہمبل رہیں گے۔ بالکل نہیں، اور وہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ عالم ہی اپنی کم علمی سے واقف ہوتا ہے، ان معنوں میں بھی نہیں کہتا تھا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سقراط کے بارے میں جب بھی مندروں پر جا کے پوچھا گیا کہ ذہین بھائی یہی ہے، تو آواز آتی تھی ہاں یہی ہے۔ تو کیوں؟ وہ تو کچھ نہیں جانتا۔ وہ تو جب بھی کسی سے مباحثے میں جاتا تھا تو کہتا تھا کہ بھائی جیسے دوسرے آدمی نے کہا زمین نیچے اور آسمان اوپر ہے، تو وہ پوچھ لیتا تھا اگر آسمان کے اوپر بھی کوئی شے ہو تو تب بھی آسمان اوپر ہے۔ تو وہ لیر در لیر سوکریٹک میتھڈ کے تحت بات کو آگے بڑھاتا رہتا تھا تاکہ دوسرے آدمی کو بھی یہ پتا چل جائے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو سقراط لا علمی متعارف کرانے والا استاد تھا۔ سقراط تمام انسانیت کو نہ جاننے کے عمل سے گزارنا چاہتا تھا۔ تمام دنیا کے استاد علم متعارف کراتے ہیں، وہ ہمیں لا علمی متعارف کراتا تھا۔ تو وہاں پر ڈریم آف ریزن کے آتھر کہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے علم کا محافظ تھا۔ اور وہ کیسے؟ وہ ہر آدمی جو یہ دعویٰ کر بیٹھتا تھا کہ میں جانتا ہوں، میں رائے رکھتا ہوں، وہ اس کو یہ بتاتا تھا کہ علم صرف خدا کا مکمل ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ وہاں سے ڈیلفی کے مندروں سے یہ آواز گونجی، عالم تو صرف وہی ٹھہرا جو یہ جان بیٹھا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ مکمل علم صرف خدا کا ہے۔ میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں اس بات کے اوپر کہ نیٹشے نے جو سقراط کے خلاف لکھا، تو اس نے یہ لکھا کہ اس نے دلائل کو جبلتوں پہ حاوی کر دیا، اس نے اپولو کو فاتح قرار دے دیا ڈائنیزین قوتوں کے اوپر، اس نے تو سوکریٹک میتھڈ تو گاربیج کو اوپر لانے کا عمل ہے، تو گند کو سوال در سوال کر کے گندگی اوپر آ جاتی ہے، اور یہ خود جو ہے کوئی سلیو ہے اور خادم ہے، اور یہ تو خود غلام ہے، تبھی یہ غلاموں کو بتاتا ہے کہ جبلتیں اور قوتیں اور سرمایہ اور یہ وراثتیں عام نہیں ہوتی، دلائل و علم عام ہوتے ہیں۔ رد خدا نیٹشے کا خدا کے خلاف تو شاید اتنا کامیاب ہو گیا، لیکن سقراط کے خلاف ابھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج بھی کبھی بھی بات کی جائے گی فلسفے کی تو آپ پہلی دفعہ انگلی پکڑ کے بیبی سٹیپس لیں گے تو آپ دیکھیں گے ارے بھائی یہ تو سقراط کا ہاتھ ہے۔ بے شک آپ مشرقی تہذیب سے، اور میں کتنا دفاع دیتا ہوں کہ ہم مشرقی فلسفیوں کو انٹرنیشنل ڈسکورس آف فلسفی میں شامل نہیں کیا گیا، اور بہت زیادہ ریجنز کو، مگر سقراط اپنی اتنی سادہ طبیعت کی وجہ سے کہ کوئی بھی تھیوری دیے بغیر وہ خدا کے علم کا محافظ بنا، ہر آدمی کو یہ بتانے کے لیے کہ تم جتنا بھی جان لو تم کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ مکمل علم صرف خدا کا ہے۔ یعنی وہ خدا کے علم کی حاکمیت برقرار رکھنے والا فلسفی تھا اور انسانوں میں لا علمی متعارف کراتا تھا تاکہ وہ ہمبل رہیں اور جھکے ہوئے رہیں۔ تو وہ انسانوں کو بتاتا تھا کہ بھائی ہمارا علم ناقص ہے اور مکمل علم تو بس خدا کا ہے۔ اور اسی وجہ سے اب یہ بات میں نے پہلے ہی ویڈیو میں نہیں کی جو ریکارڈ کی، لیکن اس ویڈیو میں ایسے دل چاہتا ہے اس بات کو میں کہوں، تبھی شاید نیٹشے اس کے خلاف بھی تھا۔ یعنی نیٹشے اس وجہ سے بھی خلاف ہے کہ وہ جبلتوں کو پیچھے کرتا ہے اور دلائل کو ان کے اوپر حکومت کرنے دیتا ہے۔ اب وہ ہر شے کو عقلی دلیل میں تبدیل کر دیتا ہے، جہاں پر میں کمزوروں کا، غلاموں کا فلسفی بن کے ان کا مسیحا بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مگر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیٹشے جیسا ذہین آدمی بھی کوئی نہیں تھا،
وہ شاید سقراط کا اس لیے بھی خلاف لکھا ہو کہ یہ خداؤں کے علم کو مکمل کہتا ہے اور آدمی کو نامکمل کہتا ہے، یعنی کہ یہ پھر انسان کو خدا کے دربار میں لے جانا چاہتا ہے، تو نیٹشے نے اس کا رد لکھا۔ مگر نیٹشے کے رد گاڈ از ڈیڈ کہنے سے تو شاید کچھ جھٹکا مذہبی کمیونٹی کو پڑا، مگر نیٹشے کا سقراط کے خلاف ہر طرح کی چیخ اور پکار سے سقراط کی شخصیت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سقراط مطلب کہ جو دکھنے میں بھی کوئی حسین و جمیل آدمی نہیں، مطلب کہ اس کی ذاتی زندگی بھی کوئی اتنی معروف نہیں کہ میں کہوں یار اس کی طرح زندگی گزارا کریں، گھریلو ڈومیسٹک لائف، مگر ڈیلفی کے مندروں نے کہا کہ شاید خداؤں کے علم کا محافظ ہے وہ اس کمیونٹی میں۔ جس یونان میں تھیلز آف مائلائٹس سے لے کے کائنات بنی کیسے، اور بھائی ایٹم کا ذکر اس زمانے کے اندر ہو رہا ہے، کائنات نہیں ہلتی ہے، کہہ رہا ہے ہلتی ہے، زینو کہہ رہا ہے تیر ہل ہی نہیں سکتا۔ او بھائی اتنی بڑی بڑی گفتگو، بھائی ماڈرن ریاست کیسے ہوتی ہے، ووٹ کیسے ڈلے گا، یار آپ سوشل سائنس اٹھا لیں، آپ نیچرل سائنس اٹھا لیں، فلسفی اٹھا لیں، جہاں دیکھو ایک عالم اور اتنے قداور لوگ کہ آج بھی ہم ان کے سائے میں اپنے آپ کو فلسفے کی سورج وہ ایسے جب بہت اوپر آ جائے تو ہم یونان کے سائے میں کھڑے ہو کے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جب اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی، سقراط نے ایک ہی چیز کا علم اٹھایا کہ میں تم سب کو بتاؤں گا تمہارا علم ناقص ہے، اور میں لا علمی متعارف میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں لا علمی متعارف کراتا ہوں، میں تم لوگوں کو یہ اس وہم سے باہر نکالتا رہوں کہ جو تم نے چند الفاظ سیکھ لیے ہیں حقیقت کو اس باندھنے کے لیے، حقیقت ان سے بہت بڑی ہے، میں ذہن کم ہے اور حقیقت اس سے بہت زائد ہے، اور ذہن اس وہم میں مبتلا ہے کہ وہ حقیقت کو پاتا ہے، حقیقت کی لیبلنگ کرتا ہے اور حقیقت کو پا چکا ہے۔ تو سقراط I know that I know nothing simple humbleness میں نہیں کہتا تھا، وہ تو یہ کہتا تھا تاکہ خداؤں کی حاکمیت برقرار رہ سکے کہ مکمل علم صرف خدا کا ہوگا اور آدم کا علم ہمیشہ ناقص ادھورا ہوگا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کا علم تو علم نہیں ہے، یہ تو صرف ہم علم جاننے کو ڈیفر کرتے ہیں، یہ تو التوا ہے جان لینے کا، ابھی اتنا جان لے۔ وہ احمد جاوید صاحب کی بڑی پیاری ڈیفینیشن ہے، علم تو ذہن کی وہ کاہلی سے پیدا ہوتا ہے۔ ذہن جہاں کاہل لیزی ہو کے کہتا ہے یار اس صدی میں اتنا نہ مان لیں کہ مادہ یہ ہوتا ہے، اگلی صدی کے لوگ یار اس سے اینٹ اٹھا کے ذرا اور آگے لے جاتے ہیں۔ تو احمد جاوید صاحب کی یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ علم تو ذہن کی کاہلی سے پیدا ہوتا ہے، اس کی بہت قوتوں سے پیدا نہیں ہوتا۔ ذہن اپنی بے بسی کو جہاں لمٹس کریٹ کر لیتا ہے تو اندر اندر کی چیز کو کہتا ہے کہ اتنا علم ہو جائے گا۔ تو سقراط اس صدی میں جب ہر طرف فلسفیوں کی گونج موجود تھی، اس نے یہ بات متعارف کرائی۔ اور آپ یہ دیکھیے فلسفے کی تاریخ میں اس طرح کا پیری مریدی کا رشتہ بہت کم ملتا ہے جو افلاطون نے نبھا کے دکھایا کہ اس کے استاد نے کوئی لفظ نہیں لکھا، مگر افلاطون نے اپنی کتاب میں کہا کہ بھائی یہ وہ جو لکھے جاتے رہے اوروں کے نام، میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہے، بھائی میں جو کہتا ہوں یہ سقراط کا کہا ہوا ہے۔ سقراط کی تو کوئی تھیوری نہیں ہے، تھیوری آف فارمز پلیٹو کی اتنی بڑی، میرے خیال سے سوشل سائنسز میں یا فلسفی میں دیکھا جائے اتنی طاقتور بات کہ کائنات تو اوپر مکمل ہے، جن خیالوں کی وجہ سے ہم اس ہلتی جلتی ہر لمحے تغیر کی کائنات کو سمجھ لیتے ہیں۔ درخت ہلے چلا جا رہا ہے مگر وہ کیا آئیڈیا آف درخت ہے۔ تو آپ آج میں نے چند کتابیں بھی اٹھا رکھی تھی کہ کوئی کتاب اٹھاؤ تو جیسے فلسفے کا سفر جب شروع ہوگا تو پہلے ریلوے اسٹیشن پر جو آدمی آپ کو اندر بوڑھا سا بیٹھا ملے گا وہ سقراط ضرور ہوگا، وہ آپ کو قصے کہانیاں یونان کی سنائے گا اور ایک ہی بات پوچھتا رہے گا کہ یار اچھا تم یہ کیسے جانتے ہو کہ سونا قیمتی ہے، اچھا قیمتی کیا ہوتا ہے، اچھا سونا ہی کیوں، وغیرہ وغیرہ، جتنے مرضی آپ اس کی ٹائپس اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ تو سقراط اپنی سوال کرنے کے جو میتھڈ ہیں اس کی وجہ سے عظیم نہیں ٹھہرا ڈیلفی کے مندروں میں، اور وہ فقط یہ کہہ دینے سے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو ہم آج کل انسٹاگرام پہ لگا کے وہ فلسفے کی محفلوں میں کوالیفائی کرتے ہیں داخلے کے لیے، وہ یہ اس لیے کہتا تھا یار ہمارے علم ناقص ہیں، مکمل علم خدا کا ہے۔ تو یہ بات کہہ کے وہ تمام انسانوں کو متعارف کراتا رہتا تھا، وہ بات جو کانٹ نے شاید بہت بعد میں آ کے کی ہے کہ عقل اپنی حدود میں آپریشنز کرتی ہے، چیزوں کے نام رکھتی ہے، چیزوں کے آپس میں لنکیجز پیدا کرتی ہے اور اس کو پھر حقیقت کہہ دیتی ہے۔ یا وہ جو صوفیاء کی محفل میں کہا جاتا ہے نا کہ یہاں پڑھے لکھوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو سقراط پڑھے لکھوں کو پڑھاتا تھا،
یہ جو لکڑی کے اوپر پتے لگے ہیں یہ کیا ہے؟ صوفیہ پوچھتے تھے، تو وہ کہتا تھا درخت۔ تو صوفیہ کہتے تھے یار یہ درخت سے پوچھ کے اس کا نام رکھا ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں نا کہ علم سود ہے جو انسانی ذہن شے کو دیتا ہے۔ شے کو کیا پرواہ کہ ایٹم کو تم کے اندر نیوکلیس کو نیوکلیس کہو یا تم کسی اور نام سے پکار لو، وہ تو اپنی مستی میں جھوم رہا ہے، وہ اپنی تو سپر پوزیشن کو انجوائے کر رہا ہے۔ سقراط ان سب سے واقف تھا کہ یار انسان یکدم جب علم حاصل کرتا ہے بہت گھمنڈی ہو جاتا ہے، بڑی حتمیت اس میں آ جاتی ہے۔ اب آپ اسی بات میں شامل کر لیں تو آپ کو وہ ریفیوٹیشن، وہ پاپر اور کون کی نظر آئے گی کہ تھیوری کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ریفیوٹیشن پارٹ ہونا چاہیے، یعنی جو علم کریٹ بھی ہوا ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، یعنی اس کے کریٹر کے ڈیزائن میں ایسی چیز شامل ہے کہ وہ ایبسولوٹ نالج کریٹ نہیں کر سکتا۔ تو سقراط کے مطابق ایبسولوٹ نالج صرف خداؤں کے پاس ہے۔ آدم تو بار بار نت نئے الفاظ اور نت نئے مضامین طے کرتا ہے، بناتا ہے، تاکہ اس کی گھبراہٹ کم ہوتی رہے کہ وہ کائنات کو بالکل ہی نہیں جانتا۔ تو یہ جو آل میتھڈز آف پارشل نوئنگ ہم نے بنائی اسی لیے کہ یار اب ہمارا کچھ برہم تو رہے، اشرف المخلوقات بن کے آئے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے ہم ایٹم کے بارے میں اس لمحے میں مکمل کچھ نہیں جانتے۔ ہر تھوڑے دن بعد ایک نئے تغیر، نئے عروج، نئے انداز سے ہمارے فزسسٹ ہمیں کہتے ہیں یار یہ تو بالکل مختلف نکلا۔ سقراط یہ بات جانتا تھا کہ وہ علمی معنوں سے زیادہ مذہبی معنوں میں بھی یہ بات ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ یار مکمل علم خدا کا ہوتا ہے۔